یہ دستور تھا. حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے، بہت ساری دایا مکے آئی، لیکن کسی نے حضور پر اس لیے توجہ نہیں دی کیونکہ حضور یتیم تھے. کیونکہ حضور یتیم تھے اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی. آخر میں پھر رب نے مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا چمکایا. جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گود میں لے کر کے گئی. 4 سال میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 4 سال حضور اپنی دائی امی جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے پاس 4 سال گزارے. 4 سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے. بیچ میں آنا جانا ہوا، لیکن رہنے کے بعد تب آئے جب آپ کی عمر شریف 4 برس ہو گئی تھی. تب آئے اور آ کر کے رہے. فرماتے لوگوں جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج بھی یاد آتا ہے. کیا کمی ہے میرے نبی کے دامن میں؟ کسی چیز کی کمی؟ کائنات کے خزانوں کی چابی حضور کی مٹھی میں رکھی ہے اللہ نے. 2000 سے زیادہ نام رب نے دی اپنے محبوب کو. 2000 سے زیادہ لقب رب نے محبوب کو عطا فرمایا. لیکن فرماتی کہ مجھے آج بھی میری ماں کی یاد آتی ہے. سوچ تو صحیح، وہ سید الانبیاء ہے لیکن ماں کی یاد ستاتی ہے. حضور فرماتے میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ گزارے تھے. صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا. میرے حضور فرماتے میں ماں کے پاس بہت کم وقت رہا. کہتے ایک دن میں ٹہل کے واپس آیا تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی. بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، عام بچوں کی بات تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے. فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا آنگن خالی تھا. خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی. یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا. رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا، الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جاؤ امی اندر ہے، اندر چلے جاؤ. حضور فرماتے جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی، جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا. میں گیا، میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا، آنکھ میں آنسو تھے. فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا. حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالا، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے، یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی. میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے آج مجھے نا تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے. حضور فرماتے حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے، اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں. اب حضور بھی رو رہے ہیں، سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہیں. دونوں کا انداز یہ تھا، یہ پیار کا عالم تھا، یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے. اللہ اکبر. حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے. جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر. اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا. پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے. کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی بال پکڑتا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے، اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے. محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں. دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں. اللہ اکبر. راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی، ننیال جانے کی اجازت چاہی. حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو
ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا. کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ. واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے. سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا, کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے, میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں. اللہ اکبر. وہیں سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے. راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے, بخار پڑتا چلا گیا. طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, بیٹھ نہیں سکتی تھی. آپ نے قافلے سے کہا تھا ٹھہر جائیے, جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تب آگے بڑھا جائے گا. قافلے نے انتظار کیا, لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی. طبیعت زیادہ بگڑی, حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہے, شام ہونے لگ جاتی ہے. قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے. سوچو تو صحیح کتنا عجیب منظر تھا. ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے, دوسری طرف حضرت آمینہ ہے, تیسری طرف ایمن ہے. جنگل ہی جنگل ہے, نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی یار و مددگار ہے. سورج چھپ رہا ہے, قافلہ جانے کی باتیں کر رہا ہے. میرے نبی نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا. سیدہ آمینہ کہتی ہے بیٹے قافلے کو جانے کی اجازت دے دی جائے. جب قافلے کو جانے کی اجازت دی ہے, پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں, کبھی چھپتا سورج دیکھ رہے ہیں, کبھی جاتا ہوا قافلہ دیکھ رہے ہیں. اب قافلہ بھی چھوڑ کے جا چکا ہے, طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. جب طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, بے ہوش ہوئی ہے سیدہ آمینہ. میرے نبی دوڑ کے آئے ہیں, ماں کے سر کو گود میں رکھا ہے, رونے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسی نبی کے آنسو ماں کے رخسار پر پڑے ہیں, سیدہ آمینہ کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کو کھولا سیدہ آمینہ نے, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے, بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا شہزادے آنسو نہ بہا, شہزادے آنسو نہ بہا. اس کے بعد ایمن کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتی ہیں ایمن قریب آئی ہے. حضرت ایمن کو بلایا, ماں ہوتی ہے یار, کہتی ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے, آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے ہے. ایمن یاد رکھنا جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں. دیکھ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے, میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. مورخین نے لکھا ہے جب یہ جملے سیدہ آمینہ کہہ رہی تھی اس وقت زمین کانپنے لگ گئی تھی. ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا. جب ماں نے کہا تھا ایمن جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں, یہ کہہ کے حضور کو ایمن کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رہی, پھر کچھ خیال آیا. میرے نبی کی امی نے یوں بازو پھیلائے ہیں, فرماتی ہے اے میرے لال محمد, آج سے پہلے تم نے ایمن سے لوریاں سنی ہے, صوبیہ سے لوریاں سنی ہے, تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہے, آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو. یہ کہہ کے بازو پھیلائے ہیں. میرے نبی دوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں. ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا. قیامت کا منظر تھا. سیدہ آمینہ کہتی ہیں اے میرے لخت جگر, ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے, ہر آنے والے کو چلا جانا ہے, لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے, لیکن خوشی اس بات کی ہے میں چلی جاؤں گی, میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا, صبح قیامت تک ہوگا. اس لیے کہ میں چاہ تو رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل ایصال ثواب, عظمت والدین, فیضان غوث اعظم, فیضان صابر پاک, فیضان غریب نواز, فیضان شہداء کرب و بلا, مفتی حماد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرماتی ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا.
ہر چھوٹے بچے کی طرف توجہ دیتی، وہ جاتے جاتے کہتی میں جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی امی نے کہا تھا ام ایمن میرے بیٹے کو سنبھال کے رکھ، حضور کو سینے سے لگایا، اور میرے حضور نے جب جانے کی بات سنی نا امی کی، جب روئے نا درد کے ساتھ، ماں نے کہا بیٹے رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ توجہ ہے نا نوجوانوں؟ اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے میرے بچے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے، خدا کرے ہم سب کی ماؤں کا رتبہ بلند ہو جائے، جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان ماؤں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا فرما دے۔ ہاں میں اس لیے زیادہ تر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ماں کی خدمت؟ چلیں آگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا، ام ایمن حضور کی امی فرماتی ہے نا میرے لال میرے بیٹے، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا کی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئیں، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا۔ فرماتے امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو، اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا۔ کیا جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں۔ اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ۔ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی، اسی مقام ابا کے اندر۔ اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔
हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी, मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी, कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी, मैंने चल के देखा महबूब माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे, माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता माँ क्या होती है, तारीख उठा करके देखो, अल्लाह अकबर दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की माँ दुनिया से ना जाए, सब माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें, हजरत उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ, एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था, तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है, खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं, बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं, आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं, माओ के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है, तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दो, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा, फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं, बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर के घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं, लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा खातिमा ने कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है, और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला वहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते। किसी में हिम्मत रखी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनहा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी,
کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی. پوری زندگی یاد آتی ہے ماں. آج ماں عزت کرے, قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے, وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے, اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی ٹٹال دیتا ہے, ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی, اب کیا کرنا, تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو گئے, سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا, وہ قبر میں لیٹی ہے, اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس, جا کے ہاتھ اٹھا, سورہ فاتحہ پڑھ, جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ, جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا, ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں, دعا کر دینا. خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا, وقت ہی نہیں. سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے, شب قدر اور شب برات. ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں. لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں, اگربتی موم بتی لگاتے ہیں. اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا بتایا جائے. آپ نے جھاڑو لگا دی, لائٹ لگا دی, اندر بھی پہنچا اس کا اجالا. بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا. آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا. تم بلب لگا کے, جھاڑو لگا کے, اگربتی لگا کے لوٹتے ہو, اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے, اوپر کا اجالے کا انتظام کیا, تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا, اوپر چراغ نہ چلا, رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے, اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں, میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے. بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں, قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا, میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی, اور یہ میرا تجربہ بھی جی, یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا, جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا, اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ, 40 دن اگربتی لگا کے آؤ, کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بے شک اللہ والے ہیں, لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں, اس کے کمرے کا چراغ روز چلا دیا کر وقت سے, اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے نا قبرستان بولو, اور جو نہیں جاتے نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں, جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان, ماں کی قبر دیکھا کرو, بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی, بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا, ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو,
تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، جی لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں، نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو، ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ماں کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو، اپنوں سے بات نہیں، وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے، ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو، اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے، لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت